اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستجبنا له ووهبنا له یحیی واصلحنا له زوجہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اور ہم نے زکریا کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیے اور ان کی بیوی کو ان کے لیے نیک بنا دیا۔ یہ لوگ کارہائے خیر میں سبقت لے جانے والے تھے اور شوق و خوف دونوں حالتوں میں ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے۔ حضرت زکریا کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا نے اولاد مانگی تو فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، زکریا کے لیے یحییٰ ہم نے عنایت کی، اولاد دی۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اس کی زوجہ کو ان کے لیے نیک بنا دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقام امتنان میں زوجہ کا نیک بنانا اور اس کا ذکر کرنا جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کے لیے ہے کہ زوجہ کا نیک ہونا انسان کے لیے کس قدر انسانی زندگی کے اوپر ان کے اولاد کے لیے کتنا اہم ہے۔ روایت میں بھی ہے کہ نعمتوں کا ذکر ہے کہ دار وسیع گھر ہونا، زوجۃ مطیعہ فرما بردار بیوی کا ہونا، دابۃ سریعہ تیز رفتار سواری کا ہونا انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں میں سے ہے۔ یعنی یہ تین نعمتیں جو ہے وہ قابل ذکر نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے عنایت ہوتی۔ انہم کانوا یسارعون، یہ یحییٰ، زکریا اور انہم، اس میں ممکن ہے حضرت زکریا کی زوجہ بھی شامل ہوں۔ یسارعون فی الخیرات، کارہائے خیر میں وہ مسارعت کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، ہم کو رغبت اور رہبت دونوں حوالے سے ہم کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ ثواب میں رغبت اور عذاب سے رہبت، خوف عذاب کی وجہ سے ہم کو پکارتے تھے اور رغبت در ثواب کے حوالوں سے بھی ہم کو پکارتے تھے۔ یہاں پر ایک معیار ہے، عبادت کی بلند ترین معیار کی بات ہوتی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا فعبدتک، میں نے نہ جہنم کے خوف سے نہ جنت کے لالچ میں تیری بندگی عبادت کی ہے، تجھ کو اہل پایا پھر میں نے تیری عبادت کی ہے۔ اسے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی خوف سے عبادت کرتا ہے یہ غلاموں کی بندگی ہے، اگر ثواب کے طمع میں عبادت کرتا ہے یہ تاجرانہ بندگی ہے، اور اللہ کو اہل سمجھ کر کے عبادت کرتا ہے تو یہ صالحین کی یہ بہترین عبادت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کوئی خوف اور ثواب کے طمع میں، ثواب کی لالچ میں، امید میں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آیت شاہد ہے۔ یدعوننا رغبا ورہبا،
ثواب کی رغبت کے لیے بھی ہم کو پکارتے تھے، اور ہمارے عذاب سے ہماری ناراضگی، اللہ کے ناراضگی کا خوف کرنا ہوتا ہے نا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تقویٰ کرو، اللہ سے ڈرو، جو کہتے ہیں تقویٰ کا مطلب ڈرنا نہیں ہوتا، بچنا ہوتا ہے، لیکن جو بچنا چاہتا ہے وہ ڈرتا ہے۔ یہ لازمہ تقویٰ ہے، ڈرنا۔ تو اللہ سے تو ڈرا نہیں جاتا، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کے غضب سے ڈرا جاتا ہے، اللہ کے سامنے جو حساب دینا ہوتا ہے کل قیامت میں، اس سے خوف ہوتا ہے۔ خوف مجرم کو اپنے جرم کی وجہ سے خوف ہوتا ہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، خوف انبیاء اور صالحین کے دل میں اللہ کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ غافل نہیں ہوتے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے لیے وہ خشوع کرنے والوں میں سے تھے۔ ہاں جی، خشوع کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس خاتون کو بھی ہم نے نوازا جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اس لیے ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور انہیں اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو تمام اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ حضرت مریم کی طرف اشارہ ہے، حضرت مریم کو بھی ہم نے اپنی رحمتوں سے نوازا۔ اور کس نعمت سے نوازا؟ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے اپنے روح پھونک دی۔ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ عام جو طریقۂ تولید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو سنت جائرہ ہے کائنات میں، وہ ماں باپ دونوں کی شراکت کے ساتھ جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ یہاں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ تو فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے اپنے روح پھونک دی۔ عام طریقۂ تولد میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے بچہ ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے۔ بچہ ٹھہرنے کے بعد روح جو ہے وہ حمل ٹھہرنے کے بعد، ابتدا میں حمل ٹھہر جاتا ہے، اور ایک عرصے کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ روح کے بارے میں ہم نے گفتگو مفصل کی ہے۔ یسألونک عن الروح، اس آیت کے ذیل میں ہم نے روح کے بارے میں مفصل گفتگو کی ہے۔ صدر الدین شیرازی ہمارے بڑے فلسفی ہیں، مایہ ناز فلسفی ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ روح مادے کے گود میں پلتی ہے، روح مادی الحدوث و روحانی البقاء ہے، یہ مادے کے گود میں پلتی ہے۔ مادہ جب ترقی کرتا ہے، یہ صدر الدین شیرازی کا نظریہ ہے۔ نظریہ اپنی جگہ بہت خوبصورت نظریہ ہے، اور اس کو سائنس وغیرہ کے بنیادوں کے اوپر اس کا رد کرنا بھی ممکن نہیں ابھی تک۔ کہتے ہیں کہ مادہ جب ترقی کرتا ہے، پھر آخری جو ترقی کا جو آخری پھول ہوتا ہے، یہ درخت آپ لگاتے ہیں تو وہ آخر میں پھول دیتا ہے نا، یا آخر میں پھل دیتا ہے۔ کوئی درخت 3 سال بعد، کوئی 4 سال بعد، کوئی 2 سال بعد، وہ کوئی ایک مادہ وہ ترقی کرتا ہے، ترقی کرنے کے بعد آخر میں پھول دیتا ہے یا پھل دیتا ہے۔ روح جو ہے مادے کی ترقی کا نتیجہ ہے، پھل ہے مادے، پھل دینے کے بعد یا پھول دینے کے بعد روح جو ہے وہ مادے سے مستقل ہو جاتی ہے۔ روح جو ہے وہ مادی الحدوث و روحانی البقاء ہے، بقاء میں وہ مادے کے پھر محتاج نہیں رہتی اور خود مستقل ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو مفروضہ ہی کہہ سکتے ہیں
اس مفروضے کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ یہاں پر ویسے بھی عملاً بھی ہم نے دیکھا ہے، ہمارا مشاہدہ یہی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، پہلے حمل ٹھہرتا ہے، ایک عرصے کے بعد بقول شیرازی سے، صدر الدین شیرازی کے، کہ مادہ ترقی کر کے ایک عرصے کے بعد اس میں روح آ جاتی ہے۔ یہ پہلے حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر ایک عرصہ گزرتا ہے، پھر اس میں رحم مادر میں مادہ ترقی کرتا ہے، اور پھر آخر میں روح کے نام کا پھل آ جاتا ہے۔ تو مرحلے ہو گئے نا، پہلے حمل ٹھہرنا، اور پھر اس کا ترقی کرنا، اور پھر اس کے اندر روح کا آنا۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ پہلے حمل ٹھہرے اور پھر روح آ جائے۔ حمل ٹھہرنا اور روح آ جانا جو ہے دونوں بیک وقت ہو گئے، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، دونوں بیک وقت ہو گئے۔ یہ خلاف معمول اللہ تعالیٰ کے نظام میں جو معمول ہے اس کے خلاف یہ کام ہو گیا، کیونکہ حمل بھی اسی وقت ٹھہرا جس وقت روح پھونکا گیا، اسی وقت بچہ جو ہے وہ ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، روح بھی آ گئی، بچہ بھی ہو گیا بڑا، اور ولادت کی پوزیشن میں آ گئی۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ یہ کائنات میں جو طریقۂ تولد ہے اور توالد کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ معمول سے ہٹ کے جب ہوتا ہے تو پھر یہ آیت اور نشانی اور معجزہ بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا طریقۂ پیدائش جو ہے وہ معجزہ ہے، معجزہ۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کو کلیمۃ منہ، کلمہ کہتے ہیں، کلمہ اس کہتے ہیں جو معنی پرداز کرتا ہے، اور حضرت عیسیٰ جو ہے ایک کلمہ وجودی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکمت پر دلالت کرتا ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم صرف میری عبادت کرو۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تمام ادیان ایک اللہ تعالیٰ کی پرستش کے لیے، تمام ادیان سماوی، 1,24,000 پیغمبران اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ان میں اصلا کوئی اختلاف نہیں ہے، 100% جو ہے وہ سب کا منشا ایک ہے، سب کی رسالت ایک ہے، سب کا پیغام ایک ہے، اور جن لوگوں کی طرف انبیاء مبعوث ہو گئے ہیں وہ بھی یہی انسان ہے، اسی انسان اور اسی نسل کی برادری میں سے جو انبیاء آئے ہیں، ایک رب کی طرف سے آئے ہیں۔ تمام انبیاء کا پیغام ایک ہے، ایک اللہ کی بندگی کرو۔ اس کی تفصیل اور طریقہ کار جو ہے وہ اور بات ہے۔ رب بھی ایک ہے، ایک رب کی طرف سے آئے ہیں انبیاء، اور ایک پیغام لے کر کے آئے ہیں، اور ایک نوع انسان کی طرف آئے ہیں۔ نادی امتکم امۃ واحد، یہی ہمارے انسان کی برادری میں سے اولاد آدم ہیں سب لوگ۔ بعد میں کیا ہوا کہ انبیاء جو پیغام لے کر آئے تھے، کچھ لوگوں نے بڑھایا، کچھ گھٹایا، اور پھر اختلاف آ گیا۔ اختلاف کے لیے 2 عوامل اختلاف کے ہوتے رہے ہیں، ہمیشہ قدیم سے اور ابھی تک 2 عوامل ہیں۔ ایک ہے خواہشات کی پیروی، اپنے خواہشات کے مطابق دین کو چلایا کرتے ہیں لوگ، اور پھر اختلاف آتا ہے۔ دوسری جہالت، نہ جاننے کی وجہ سے، علم کے بغیر وہ کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں اور رائے دیتے ہیں، مذہب بناتے ہیں، مسلک بناتے ہیں۔ حدیث میں ہے لو سکت الجاہل ما اختلف الناس، اگر جاہل سکوت اختیار کرتا اختلاف نہ آتا۔ اصلا یہ جاہلوں کی مداخلت کی وجہ سے وہ مداخلت کرتے ہیں، خصوصاً دین ایسا مظلوم ہے کہ اس میں ہر کوئی مداخلت کرتا ہے۔
یہاں کسی قسم کے علمی معیار کی ضرورت ہے، نہ کسی صنعت کی ضرورت ہے، کچھ نہیں۔ ہر کوئی نظریہ دیتا ہے، ہر کوئی اس سلسلے میں موقف بناتا ہے، اور اس کے لیے ماننے والے ہوتے ہیں، مان جاتے ہیں۔ ورنہ یہ امت واحدہ تھی، وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا واحد رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، پس فائے تفریع کہتے ہیں، نتیجہ بتانے کے لیے فا آتا ہے۔ جب تم ایک امت ہو اور میں تم سب کا ایک رب ہوں، پس میری بندگی کرو۔ اس آیے میں ارشاد فرمائے چونکہ میں رب ہوں لہٰذا میری عبادت کرو، چونکہ میں رب ہوں۔ اور دیگر آیات، بہت سے آیات میں ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، میری عبادت کرو۔ قرآنی آیات سے بہت بتایا بھی آپ کو، متعدد آیات سے، ایک دو نہیں بہت سے آیات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عبادت رب اور خالق کی ہوتی ہے، لہٰذا کسی کو رب اور خالق سمجھ کر عبادت کی جائے تو وہ عبادت ہے، وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت ہو گئی، کیونکہ اس نے اس کو رب سمجھا، اس نے اس کو خالق سمجھا، پھر اس کا پوجا پاٹ کیا، تو یہ شرک ہو گیا۔ اور اگر کوئی کسی کو نہ خالق سمجھتا ہے نہ رب سمجھتا ہے، نہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، نہ میں اس کی ملکیت میں ہوں، یہ میرا مالک بھی نہیں ہے، میری زندگی اس کے قبضے میں نہیں ہے، کیوں احترام کرتا ہوں؟ میرا استاد ہے اس لیے احترام کرتا ہوں، اس کو شرک نہیں کہیں گے۔ اس تعظیم کو، اس والدین کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ والدین جو ہے ان کا اس کا احسان، اس لیے تعظیم کرتے ہیں، نہ رب مانتے ہیں نہ خالق مانتے ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِي، پس چونکہ رب ہوں میری عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے عبادت ہوتی رب کی ہے صرف، باقی جو غیر رب ہے ان کی عبادت نہیں ہوتی، اگر کرتا ہے کوئی تو یہ شرک ہوتا ہے۔ فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ تمہاری امت ہے، امت واحدہ ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم صرف میری عبادت کرو۔ لیکن انہوں نے اپنے معاملات، دینی معاملات میں تفرقہ ڈال دیا۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آخر کار سب نے ہماری طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ تقطعوا، انہوں نے اس کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اس وحدت کو برقرار نہیں رکھا، وحدت کو برقرار نہیں رکھا، تقسیم بندیاں ہو گئی۔ امرہم بینہم، آپس میں اپنے معاملات، دینی معاملات کو انہوں نے متفرق کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تقسیم بندیاں ہو گئی۔ فرمایا کل الینا راجعون، دنیا میں تو ہر کوئی نعرہ لگاتا ہے نا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہم ناجی ہے، ہم جیسا کوئی مسلمان دنیا میں نہیں ہے، باقی سب جہنمی ہے، کافر ہے، مشرک ہے اور باطل ہے، گمراہ فرقہ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں دنیا میں ہر فرقہ اپنے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے کہ میں ناجی ہوں، میں فرقہ ناجیہ ہوں، اور باقی سب گمراہ ہے۔ کلن الینا راجعون، سب نے، یہ جو ناجی ہے اس نے بھی ہمارے پاس آنا ہے بقول تمہارے، اور جو ناری ہے اس نے بھی ہمارے پاس آنا ہے تمہارے بقول۔ یہ دنیا میں تم ناجی، ناری، گمراہ، فرقہ ضالہ، مضلہ ایک دوسرے کو کہتے ہو، آنا تم سب نے ہمارے پاس ہے، تم سب نے ہمارے پاس آ کر کے ہم کو جواب دینا ہے۔ بتاؤ تم نے یہ فرقہ جو ہے وہ کیوں اختیار کیا؟ جی، وہ اپنا دلیل پیش کرے قیامت کے دن، اس سے بھی پوچھے گا تم نے اپنا یہ فرقہ کیوں اختیار کیا ہے؟ تمہارے پاس دلیل ہے؟ ایک، ہر ایک کو اللہ کے پاس جا کر کے جواب دینا ہوگا۔ کچھ فرقے ہوتے ہیں
سب اس وقت اسلامی فرقے ہیں، سب کا یہ نظریہ بھی ہے، سب کی یہ خواہش بھی ہے کہ ہمارا موقف صحیح ہو، عند اللہ، خدا راضی ہو، رسول راضی ہمارے موقف کے اوپر، اور اس خوش فہمی میں رہتے ہیں، خوش فہمی میں رہتے ہیں، جبکہ چاہیے یہ خوش فہمی میں رہنے سے پہلے یہ چاہیے کہ جہاں سے آپ مذہب لے رہے ہیں، جس کو آپ نے ذریعہ بنایا ہے، مذہب آپ کے اور رسول کے درمیان جو واسطہ ہے اس پر نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کے اور رسول کے درمیان واسطہ کیا ہے۔ آپ نے نص کو صریح نص رسول کی خاص فرمان رسالت میں آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں ان سب کو مانتے ہیں، آپ کے فرقہ والے سب کو مانتے ہیں، یا آپ کے مزاج کے مطابق ہے اس کو مانتے ہیں، باقی کو مسترد کرتے ہیں۔ ابھی دنیا میں ہم سب کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ جی ہم سب کو مانتے ہیں، آپ سب کو نہیں مانتے، آپ بھی ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، آپ آدھے کو مانتے ہیں، آدھے کو ٹھکراتے ہیں۔ یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اجتہاد در مقابل نص کون کرتا ہے، وہ اجتہاد باطل، وہ اجتہاد جو نص کے مقابلے میں ہے وہ باطل ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ کل قیامت کے دن بھی یہی سوال ہوگا کہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت پوری ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، یہ نص نہیں تمہارے پاس، یہ تھی لیکن ہم نے اس سے یہ سمجھا، کیوں سمجھا؟ تمہارے گروہی تعصب کی وجہ سے یہ سمجھا، جی نص کے مقابلے میں کیوں اجتہاد ہوا؟ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگوں کے لیے اپنا گروہ زیادہ عزیز ہے اسلام سے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، بس وہ اللہ کے کل الینا راجعون، سب نے ہمارے پاس آنا ہے، سب ہمارے پاس جب پہنچیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس جو نیک اعمال بجا لائیں اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اس کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ جب ہمارے پاس آنا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ حساب کتاب عمل کا حساب کتاب لینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، بس جو صالحات میں سے کچھ، دنیا میں صالح عمل بہت زیادہ ہے نا، یہ ان سب کا احاطہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ دنیا میں جو بھی نیکی ہے وہ سب کے عمل نہیں ہوتا، سب کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، زندگی میں آپ نیک کاموں میں سے کچھ نیک کام کرتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، تو ہمارے پاس جب آنا ہے تو پھر ہم کو تو عمل صالح چاہیے، یہ تو عمل صالح جیسے بھی ہو، جو بھی اس عمل صالح کا بجا لانے والا کوئی بھی ہو تو آپ کو وہ عمل پسند ہے، اور میں وہ مومن ہوں، مومن کا عمل صالح ہم کو قبول ہے، پسند ہے۔ اگر مومن نہیں ہے تو وہ مجرم ہے، وہ منکر ہے، مجرم اور منکر کا عمل کسی کو بھی قبول نہیں ہوتا۔ میرے بارے میں میرا مجرم ہے ایک شخص، یا کسی کا باپ کا قاتل ہے ایک شخص، مجرم ہے، اور ایک شخص کے حساب سے اس کا مجرم ہے، وہ آ کر کے اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، قبول نہیں کرے گا، جاؤ بھاگ جاؤ، میں تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ جو مجرم ہوتا ہے اس کا عمل جو ہے وہ کوئی قابل قبول کہیں بھی، کسی کی شریعت میں، کسی قانون میں، کسی اخلاقیات میں قابل قبول نہیں ہوا کرتا، جب تک وہ اپنے جرم کو نہ چھوڑے۔ مثلا جرم ترک کریں یا اس کا تدارک کریں، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے۔ جرم جاری رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کا منکر ہے، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ اس کا رسول لے کر آئے ہیں اس کا بھی منکر ہے، اس کا عمل نہیں کرتا، اپنی مرضی کے مطابق وہ اس پر عمل کرتا ہے، باقی کو جھٹلاتا ہے۔
یا جھٹلاتا نہیں ہے تو بہرحال اعتنا میں نہیں لاتا ہے، وہ مومن نہیں ہے نا، وہ مؤمن، وہ مومن۔ اگر مومن، یہاں ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایمان کے بغیر عمل صالح جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر مجرم کا عمل صالح ہوتا نہیں، اس لیے مجرم میں حسن نہیں ہے، اس کے عمل میں حسن نہیں آئے گا۔ بارہا کہتا ہوں آپ سے، جب تک عمل کرنے والے میں حسن نہیں ہے، اس کے عمل میں حسن نہیں آتا۔ عمل کرنے والے میں جتنا حسن زیادہ آتا ہے، اس کے عمل میں حسن زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہیں سے ہے کہ ایک مجرد کی نماز 70 رکعت سے شادی شدہ کی 1 رکعت بہتر کیوں ہے؟ یہ عمل کرنے والے میں حسن آئے، اس نے اپنے نصف دین کو بچایا ہے، ٹھیک ہے، اس میں حسن آ گیا تو اس کے عمل میں حسن آتا ہے، 1 رکعت 70 رکعت کے برابر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مجرم، مشرک، کافر جو ہے اس میں کوئی حسن نہیں، جب وہ ایمان لے آتا ہے تو اس مومن میں حسن آتا ہے۔ جہاں سے حسن آ گیا ایمان عمل کرنے والے میں، اس کے عمل میں حسن آنا شروع ہوتا ہے، وہ مومن ہے۔ اور اگر ایک شخص مومن ہے اور عمل نہیں، عمل صالحات نہیں ہے، تو وہ مومن نہیں ہے۔ کس نے کہا مومن ہے وہ اس کا عمل کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ پھر کون کہتا ہے مومن ہے؟ زبانی دعوے، اس کی کوئی قیمت نہیں، ٹھیک ہے۔ عمل کرنا ہوتا تو زبانی دعوے کی قیمت ہوتی، لیکن عمل جب نہیں کیا تو اس کے پر ایمان کا کوئی اور ثبوت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، ایمان کی ضرورت نہیں، جی وہ ایمان نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نا آپ سے، وہ ایمان نہیں ہوتا جس کا اس کے کردار کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، نہ کوئی ثبوت ہے ایمان کے اوپر سوائے عمل کے علاوہ ایمان پر کوئی ثبوت نہیں۔ فلا کفران لسعیہ، اس کے سعی اور کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ، اس کا عمل بھی کہیں ضائع وائع بھی نہیں جا سکتا کہ ہم اس کو ثبت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے عمل کی ناقدری بھی نہیں ہوگی، اس کو ثواب ملے گا اگر مومن ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔